جامع مسجد بنارس میں جو گیان واپی محلے میں واقع ہے، اس واقعے نے اس ملک کے نہ صرف 20 کروڑ مسلمانوں کو بلکہ ملک کے سنویدھان پر یقین رکھنے والے، بھروسہ رکھنے والے اور ملک کے سیکولرزم کو ماننے والے انصاف پسند تمام شہریوں کو بہت ہی صدمہ پہنچایا ہے، چاہے وہ کسی دھرم سے تعلق رکھنے والے ہوں، کسی علاقے سے تعلق رکھنے والے ہوں۔ جیسے مسلمان اس واقعے سے بہت ہی رنج کی حالت میں ہیں، اسی طرح ہمارے بہت سے ہندو بھائی، سکھ بھائی اور دوسرے ورگوں کے لوگ جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا دیش مذہب کا گلدستہ ہے اور یہاں مختلف دھرم کے ماننے والے لوگوں کو یکساں طور پر عزت دی جاتی ہے اور ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت ہوتی ہے، ان سب کو دھکا لگا ہے۔ ہمیں صرف ایک مسلمان کی حیثیت سے نہیں بلکہ اس ملک سے محبت کرنے والے ایک شہری کی حیثیت سے بھی ہمیں اس واقعے سے بہت رنج پہنچا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے گیان واپی مسجد یا بعض اور مسجدوں کے سلسلے میں کہ مسلمانوں نے کسی دور میں مسجد کو گرا کر مندر بنایا، مندر گرا کر مسجد بنائی، یہ بالکل غلط ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو اسلامی تصور کو سمجھنا چاہیے، اسلام کی سوچ کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ اسلام میں غصب کی ہوئی زمین، دوسروں کی چھینی ہوئی زمین پر مسجد بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ پہلی مسجد جو مدینہ منورہ میں بنی پیغمبر صاحب کی زندگی میں، مدینہ آنے کے بعد مسجد نبوی، جن لوگوں کی زمین تھی آپ نے ان کو پیسے دے کر وہ زمین خریدی۔ یہ کہا بھی گیا کہ آپ یوں ہی زمین کو قبول کر لیجئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احساس تھا کہ کہیں وہ اخلاقی دباؤ اور سماجی دباؤ کے تحت نہ یہ زمین دے رہے ہوں، اس لیے انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ایسے زمین پر مسجد نہیں بنا سکتا، آپ کو اس کی قیمت لینی ہی ہوگی۔ تو ظاہر ہے کہ مسجد لوگ بناتے ہیں ثواب کے لیے، جو کام اسلام میں ثواب کا ہو ہی نہیں، کہ زبردستی کسی کے گھر پر ہم قبضہ کر لیں، کسی کی عبادت گاہ پر قبضہ کر لیں، کسی کی زمین پر قبضہ کر کے اس کو مسجد ڈکلیئر کر دیں، کیسے کوئی مسلمان ایسا کر سکتا ہے؟ اس لیے اس بات کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام اس کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ مسجد تو الگ بات ہے، ہمارے جو اسلامی قانون کے ماہرین ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی کی زمین پر بلا اجازت زبردستی ہم وہاں نماز پڑھنے لگیں، آدمی یوں ہی نماز پڑھ لے، تب بھی اس کی کسی خاص شخص کی ملکیت میں کی زمین پر اس کی اجازت کے بغیر، تب بھی یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم کو تاریخ کی، اتہاس کی سچائی کو سمجھنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس ملک میں انگریز آئے اور انہوں نے اپنی حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے لڑاؤ اور حکومت کرو، اس پالیسی پر عمل کیا۔ جب 1857 میں انہوں نے دیکھا کہ ایک خدا کی عبادت کرنے والے اور بہت سے دیویوں اور دیوتاؤں کی پوجا کرنے والے دونوں ایک صف میں کھڑے ہوئے ہیں انگریزوں کے خلاف، تو انہوں نے باضابطہ یہ پالیسی بنائی کہ ہندوستان کی تاریخ کو، یہاں کے اتہاس کو ایسا رنگ دیا جائے جس سے جو دو بڑی قومیں ہیں یہاں کی، ہندو اور مسلمان، ان کے درمیان آپس میں دوریاں پیدا ہو جائیں۔ یہ میں کوئی اندازے کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، اس زمانے کی کا ریکارڈ موجود ہے، اس زمانے کی گورنمنٹ کے جو نمائندے تھے ان کی تحریریں موجود ہیں، اور جو انگریز اتہاس لکھنے والے لوگ ہیں ان کی تحریریں موجود ہیں۔
تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان نفرت پیدا کرنے کے لیے ایک افسانہ گھڑا گیا ہے، ایک تاریخ ایسی لکھی گئی کہ جس سے آپس میں دوریاں پیدا ہو جائیں۔ ورنہ آپ دیکھیے ہندوستان میں جتنے پرانے مندر ہیں، ہزاروں سال سے ہیں ہمارے ہندو بھائیوں کے مقدس مقامات، کئی مسلمان خاندانوں کی حکومتیں آئیں اور گئیں، کبھی کسی نے اس کی ایک اینٹ کھڑچنے کی کوشش نہیں کی۔ تو اگر مسلمانوں کی یہ سوچ ہوتی کہ ہم دوسروں کی عبادت گاہ پر زبردستی قبضہ کر کے اس کو مسجد بنا لیں، تو کیا یہ مندر موجود ہوتے یا دوسری عبادت گاہیں موجود ہوتی؟ تو اس لیے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ نہ اسلامی سوچ کے لحاظ سے یہ بات درست ہے اور نہ تاریخ کے اعتبار سے یہ بات درست ہے۔ یہ ایک ایسا اتحاد ہے جس کو لوگوں نے گھڑا ہے۔ تیسری بات ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کورٹ نے اس وقت جس جلد بازی میں فیصلہ کیا اور اس میں پوجا کی اجازت دی، دوسرے فریق کو بحث کا موقع بھی نہیں دیا گیا۔ یہ بات بہت ہی اس کی وجہ سے عدالتوں اور جو انصاف دینے والے ادارے ہیں ان کے بھروسے کو چوٹ پہنچی۔ جو اقلیتیں ہیں، مائنارٹیز ہیں، وہ محسوس کر رہی ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ عدالتوں نے اکثریت کے لیے اور اقلیت کے لیے الگ الگ پیمانے مقرر کر دیے ہیں۔ اس کی مثال بابری مسجد کا فیصلہ ہے۔ بابری مسجد کے فیصلے میں کورٹ نے اس بات کو مانا ہے کہ اس مسجد کے نیچے کوئی مندر نہیں تھا، مندر توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی۔ یہ دونوں باتیں فیصلے میں مانی گئی، لیکن ایک طبقے کی آستھا کی بنیاد پر اس کو ایک فرقے کے حوالے کر دیا گیا۔ تو ظاہر ہے کہ کورٹ کا کام آستھا پر فیصلہ کرنا نہیں ہے، دلیل کی بنیاد پر انصاف کرنا ہے۔ تو ہمیں بہت اس بات کا احساس ہے ہم سب لوگوں کو کہ آخری جگہ جہاں انسان انصاف کی امید رکھتا ہے وہ ہماری عدالتیں ہیں، لیکن ہماری عدالتیں بھی ایسے راستے پر چل رہی ہیں جس سے لوگوں کو اعتماد کو ٹھیس لگ رہی ہے، لوگوں کا بھروسہ اس کی وجہ سے ٹوٹ رہا ہے۔ یہ بات صرف ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ بات ملک کے بڑے بڑے قانون داں اور جو قانون کے ماہرین ہیں وہ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں۔ تو یہ اس پر ہمیں صرف ایک مسلمان ہونے کے حیثیت سے نہیں، اس ملک کے ایک شہری ہونے کے حیثیت سے افسوس ہے کہ ہم سب کے بزرگوں نے، پرکھوں نے آزادی کی لڑائی لڑ کر، قربانیاں دے کر ایک ایسے دیش کا تصور کیا تھا جس میں مختلف جاتی کے لوگ، مختلف دھرم کے لوگ کاندھے سے کاندھا ملا کر رہیں گے، لیکن آج کے حالات میں اس اتحاد کو، اس یکجہتی کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آخری بات ہمیں یہ کہنی ہے کہ 1991 کا جو فیصلہ ہے، 1991 کا جو گورنمنٹ کا قانون ہے اور جس میں یہ بات کہ ورشپ قانون، جس میں یہ بات کہی گئی کہ 1947 میں جو عبادت گاہیں جس طرح تھیں ان کو اسی طرح تسلیم کیا جائے گا، یہ بڑا اہم قانون ہے، کیونکہ اس سے ہم اپنے دیش کو جھگڑوں سے، لڑائی سے بچا سکتے ہیں۔ بعض شرپسند لوگ غلط طور پر مسجدوں پر دعویٰ کر رہے ہیں۔ ہمارے بہت سے بودھ بھائی کہتے ہیں کہ یہاں کے بڑے بڑے مندر جو بودھ وہار تھے ان کو توڑ کر مندر بنائے گئے ہیں، یہاں تک کہ پوری کے مندر کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے، اس کی تاریخ، اس کا اتہاس پیش کیا جاتا ہے۔ تو اگر اس قانون پر ایمانداری کے ساتھ عمل نہیں کیا جائے گا تو بہت سے جھگڑے پورے ملک میں شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے حکومت کو چاہیے کہ پوری قوت کے ساتھ اس کو نافذ کریں، اور ہم عدالتوں سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس قانون کی روح کو صحیح طور پر عملی زندگی میں پریکٹیکل طور پر لانے کی کوشش کریں۔
آپ کو معلوم ہوگا کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں بھی یہ 1991 کے قانون کی اہمیت کو تسلیم کیا اور اس نے اس کو اور تقویت پہنچائی. تو اس لیے ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ وہ ملک میں تمام عبادت گاہوں کا تحفظ کرے. ہم عدلیہ سے بھی ہماری گزارش ہے کہ انصاف کا ایک ہی پیمانہ ہونا چاہیے اور یہ سب سے بڑا انصاف کا مندر ہے. اگر لوگوں کا بھروسہ اس سے اٹھ جائے تو یہ دیش کے لیے بھی بہت نقصان کی بات ہے اور یہ اس دیش میں جو اتحاد ہے، بھائی چارہ ہے، اس کو متاثر کر دے گا. یہ اور ہم لوگ گئے تھے عدالت میں اور بدقسمتی سے وہاں بھی وہ درخواست رد ہو گئی ہے، ہائی کورٹ میں بھی. لیکن انشاءاللہ ہم اس کے لیے سپریم کورٹ بھی جائیں گے اور ہم نے طے کیا ہے کہ ہم جو صدر جمہوریہ جو ملک کے آئینی سربراہ ہیں، ہم ان سے بھی ہمارا وفد ملاقات کرے گا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات صحیح طور پر اس معاملے کو پیش کریں گے اور جو سچائی ہے اس کو لوگوں کے سامنے لائیں گے.